امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے ہم اسٹیٹ کی کلاسز لے کر آ رہے ہیں یوٹیوب پر، تو آج اسی کے تحت ہم آپ کے لیے پریویس ایئر کوشچن پیپر لے کر آئے ہیں۔ چلیے آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، نظم اے شریف انسانوں کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 بھائی چارہ۔ اگلا سوال، وزیر اعلیٰ کو معزول کر کے انگریزوں نے کہاں بھیجا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 بنارس۔ کہاں بھیجا؟ بنارس۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 ولی محمد۔ اگلا سوال، تکلف سراسر نفاست ہے اور بے تکلفی سراسر کشاف تھے، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 کنہیا لال کپور۔ یہ ان کا ایک مضمون ہے بے تکلفی، اس سے ماخوذ ہے یہ۔ اگلا سوال، چوچو بیگم کس کا افسانہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 شفیقہ فرحت۔ یہ آپ کا 8th کلاس میں ایک چیپٹر ہے چوچو بیگم، جس میں چڑیا جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے چوچو بیگم۔ وہ اپنے مالک کا سارا کام کرتی ہے، ان کی جو چٹھی آتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں انہیں لا کے دیتی ہے۔ ان کا گھر کا کوئی بھی سامان گم جاتا ہے تو وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ چوچو بیگم کے گھونسلے میں ان کو ملتا ہے۔ اگلا سوال، منظر ذیل لفظوں میں سے مفرد لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 معاف۔ معاف جو ہے وہ کیا ہے؟ مفرد الفاظ ہے۔ اگلا سوال، بخش نواز کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 اورنگ آباد۔ اگلا سوال، ہدہد کیا ہے؟ ایک جانور کا نام ہے، ایک پرندہ ہے، ایک درندہ ہے، ایک رینگنے والا کیڑا ہے، رینگنے والا جو زمین پہ رینگتا ہے۔ ہدہد یہ بھی ایک چڑیا ہوتی ہے ایک طرح کی، جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، ایک پرندے کا نام ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2۔ اگلا سوال، لفظ بخارت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا بھاپ۔ اگلا سوال، اسرت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 غریبی۔ غربت یعنی بھی غریبی ہوتا ہے اور اسرت یعنی بھی غریبی ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ایک پودا اور گھاس کس کی نظم ہے؟ یہ جو ہے ایک پودا اور گھاس، یہ کس کی ہے؟ اسماعیل میٹھی کی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1۔ یہ آپ کا جو 9th کلاس کا NCERT کی کتاب ہے اس میں یہ نظم دی ہوئی ہے ان کی، اسماعیل میٹھی کی۔ ایک پودا اور گھاس، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ بات چیت ہوتی ہے۔ پودا اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے اور گھاس کہتی ہے میں تو معذور ہوں، مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا ان دونوں کے مطلب جو بات چیت ہوئی ہے اس کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اسماعیل میٹھی کی یہ نظم ہے۔ اگلا سوال، پرندوں کا شیدائی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 سالم علی۔ یہ آپ کا 8th کلاس میں ایک چیپٹر ہے پرندوں کا شیدائی، اس میں سالم علی رہتے ہیں اور یہ بچپن سے ہی مطلب جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کے پاس یہاں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ ساری جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں ان کی آواز پہچان لیتے ہیں، ان کی آواز نکال لیتے ہیں۔ انہیں کئی معلومات ہوتی ہے پرندوں کے بارے میں کہ یہ کون سا پرندہ ہے اور یہ کس پرندے کی آواز ہے، اور یہ ہو بہو ان پرندوں کی آوازیں بھی نکال لیتے ہیں۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرندوں کا شیدائی۔
اگلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کس کالج کے طالب علم تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 دہلی کالج۔ اگلا سوال، بیجک کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 کبیر داس۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے حرف عطف کی نشاندہی کیجیے۔ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ جو دو لفظوں کو جوڑے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، جس میں جیسے واو آ گیا تو جو جیسے لف و نشر، ایک لفظ ہے لف و نصر، اس میں جو یہ بیچ میں ایک واو آ گیا، خواب جو دو لفظوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ دن اور رات، جو دن و رات بھی ہم کہتے ہیں، تو جب یہ واو آئے جس کے بیچ میں، وہ ہوتا ہے لف و نصر، سوری یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں۔ اگلا سوال، پلو لٹکے گوری کو پلو لٹکے، یہ کس صوبے کا ایک لوک گیت ہے؟ یہ ہم سب نے بہت سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، پلو لٹکے گوری کا پلو لٹکے، تو یہ ایک لوک گیت ہے۔ تو یہ کس صوبے کا ہے؟ یہ راجستھان صوبے کا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا افسانہ کاٹھ کا گھوڑا کا ایک کردار ہے؟ اسلم کا، جاوید کا، بندو کا، یہ پوچھ رہے ہیں کاٹھ کا گھوڑا ایک افسانہ ہے، تو اس کا کردار کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 بندو۔ کاٹھ کا گھوڑا یعنی کہ یہ ایک لکڑی کا گھوڑا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہی پورا جو افسانہ ہے، پوری جو اسٹوری ہے، اس کے اوپر ہی چلتی رہتی ہے، لکڑی کے گھوڑے کے اوپر۔ تو اس میں ایک کردار ہوتا ہے بندو، یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 نذیر احمد، اور ان کا وہ ہے ناول نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانیں، یہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اگلا سوال، نظم پانی کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 کوثر صدیقی۔ اگلا سوال، نظم درخت سے محبت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 ادھت الاختر۔ اگلا سوال، سالم علی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 1983۔ اگلا سوال، در بدری کس کے ناول کا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 رتن سنگھ۔ اگلا سوال، چاند بی بی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 علی عادل شاہ۔ احمد شاہ ان کے والد کا نام تھا، یہ جو ہے نا یہ ان کے کس کے والد کا نام تھا؟ یہ چاندنی بیگم ہی انہیں بچپن سے ہی، یہ بھی ایک 8th کلاس کا سبق ہے NCERT کا، انہیں بچپن سے تلوار بازی کا بہت شوق تھا، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ چاندنی بیگم کون کون سی زبانیں جانتی تھیں؟ یہ ہندی، مراٹھی، کنڑ، یہ ساری عربی فارسی کے ساتھ ساتھ یہ ہندی، مراٹھی، کنڑ یہ ساری زبانیں جانتی تھیں، اور انہیں بچپن سے ہی تصویر بنانے کا بہت شوق تھا، اور یہ گھڑ سواری بھی جانتی تھیں، تلوار بازی بھی جانتی تھیں، یہ ساری چیزیں یہ جانتی تھیں۔ اگلا سوال، دریائے عشق کس کی مثنوی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 میر تقی میر کی یہ مثنوی ہے۔ میر تقی میر کا اور کیا ہے ایک تذکرہ؟ نکات الشعراء، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اگلا سوال،
آؤ کہ کوئی خواب بنے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ساحر لدھیانوی۔ اگلا سوال، القانون کس کی مشہور کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 ابن سینا۔ یہ بھی 8th کلاس کی NCERT کی جو ایک کتاب ہے ابن سینا، یہ ایک سائنسداں ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور انہیں ریاضی، سائنسی اور یہ جنوبی جو یہ فلکیات ہوتی ہیں نا، ایسٹرولوجی، اس کا انہیں بہت علم ہوتا ہے، بہت نالج ہوتا ہے ابن سینا کو۔ تو القانون جو ہے وہ انہی کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، عبدالحی کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ساحر لدھیانوی۔ اگلا سوال، ابن سینا کا انتقال کہاں ہوا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 ہمدان میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال، گجری کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 برسات میں گائے جانے والے گیت کی یہ ایک قسم ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک لوک گیت 8th کلاس NCERT کا یہ بھی ایک کا ہی سبق ہے، لوک گیت۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس میں ان سارے گیتوں کی بارے میں تفصیلی آپ کو معلومات مل جائے گی۔ تو اسی میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو گجری ہے وہ کیا ہے، وہ برسات کے موسم میں گائے جانے والے گیت ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، وزیر اعلیٰ نے کرنل سے کیا خواہش ظاہر کی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 صرف چند کارتوسوں کی خواہش کی۔ اگلا سوال، کہانی خدا کے نام ایک خط کس زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 اسپینی۔ اگلا سوال، سیکرین کس سے بنائی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 کونین۔ یہ 7th کلاس میں ایک چیپٹر ہے، کونین کی گولیاں، مطلب کونین ہی ہیں، اور اس سے ملیریا کی دوا بنائی جاتی ہے۔ رنگ برنگی مٹھائیوں میں بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بیلٹ بنانے میں اس کا، چمڑے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور انک بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کونین ویسے خاص کر اس کا استعمال جو ہے، جو ملیریا کی دوا ہوتی ہے نا، یہ ایک پیڑ کا نام ہے، اس کی چھال سے ملیریا کی دوا بنائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی میں سے ایک چیز پوچھ لی، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے امتحان میں کہ رنگ برنگی چیزیں کس سے بنائی جاتی ہیں، ربن کس سے بنائے جاتے ہیں، اور انک کس سے بنائی جاتی ہے؟ تو یہ کونین ہے، یہ ایک پیڑ کا نام ہے، اور ملیریا کی جو دوا ہوتی ہے سب سے پہلے اس سے وہ بنائی گئی تھی اس پیڑ کی چھال سے۔ اگلا سوال، ہندوستان میں لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 دیویندر ستیارتھی۔ اگلا سوال، صبح کبھی تو آئے گی کس کے گیت کا ایک مصرع ہے؟ اس کا درست جواب ہے سید یگانہ چنگیزی۔ آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، سید مشتاق علی کا تعلق کس کھیل سے تھا؟ سید مشتاق علی جو تھے یہ ہمارے ملک کے ایک میاں ناز کیا تھے، کرکٹر تھے، اور یہ اتنا اچھا کھیلتے تھے کہ ایک بار ان کو کرکٹ میں شامل نہیں کیا گیا، کرکٹ یہ لوگ کہیں کھیلنے گئے ہوں گے ان کی ٹیم میں، یہ اندور ہولکر ٹیم کی جانب سے کھیلتے تھے، تو اس ٹیم میں ان کا داخلہ نہیں ہوا۔ تو جب وہاں پر میچ ہوا تو لوگوں نے میچ نہیں دیکھا، اور لوگوں نے، عوام نے کیا اپیل کی کہ نو مشتاق نو میچ،
یہ ایک قول ہے، ان سے ہی متعلق ہے کہ لوگوں نے کیا اپیل کی تھی، نو مشتاق نو میچ، یہ نو میچ یہ لوگوں نے کہا تھا۔ اور انہوں نے بچپن سے ہی یہ بہت اچھے سے کلائی کو موڑ کر اپنے قدموں کا توازن مطلب برقرار رکھ کر بہت اچھا کھیلتے تھے، یہ کرکٹ کے کھلاڑی تھے۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2۔ اگلا سوال، سید احتشام حسین کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 اعظم گڑھ۔ اگلا سوال، اونتی کس زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 جاپانی۔ اگلا سوال، ذوق دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 شاہ نصیر۔ اگلا سوال، اوس بیچاری بڑی ڈرپوک سلہ گل ہے، یہ جملہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 خواجہ حسن نظامی۔ یہ ایک سبق ہے 9 کلاس میں اوس۔ تو اوس کی جو بوند ہوتی ہے، اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ بہت ہی کم وقت کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے صبح 4-5 بجے جو رات بھر مطلب وہ گٹی میں کیا کہتے ہیں اس کو، اوس جو برستی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کسی پتے کے اوپر آپ دیکھیے گا ایک بوند کی طرح، ایک ڈراپ کی طرح آپ کو دکھائی دے گی، اور کچھ ہی لمحے میں وہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ صلح گل کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ والی بات کہی گئی ہے۔ اگلا سوال، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 4۔ رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، اور مخمس میں ہوتے ہیں 5، اور مسدس میں ہوتے ہیں 6۔ اگلا سوال، مصور فطرت کا لقب کسے دیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال، سندھ باد جہازی کا سفر کس زبان کی کہانی اور ترجمہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 عربی۔ اگلا سوال، شجر و حجر سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 پیڑ اور پتھر۔ دیکھیے آپ یہاں پر شجر و حجر یہ آ گیا، تو ابھی آپ نے کیا دیکھا تھا؟ حرف عطف۔ تو یہ جو واو ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ یہ ایک شجر اور حجر دونوں الفاظوں کو یہ کیا کر رہا ہے؟ جوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کے جب واو کا استعمال کیا جائے جو دو لفظوں کو جوڑے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ اگلا سوال، کوکا بیلی سے کیا مراد ہے؟ میر باقر علی داستان گو کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 میر پیڑا۔ اگلا سوال، ہائے مختفی استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 لفظ کے آخر میں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہے، کلمہ، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہائے مخفی۔ اور ایک یہ والا ہے ہوتا ہے جیسے بادشاہ لکھا جاتا ہے نا، بادشاہ، تو یہ ہوتا ہے ہائے ملفوظی، یہ ہوتا ہے ہائے ملفوظی، اور یہ ہائے مخفی، یہ کلمہ اس طریقے سے جو آخری میں آتا ہے۔ اگلا سوال،
اونتی کا کردار کس مشہور کردار سے ملتا جلتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ملا نصر الدین۔ اگلا سوال، یہ ہم نے دیکھ لیا یہ والا کوشچن، شجر و حجر۔ اس کے بعد کوکا ویلی سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 کنون۔ اگلا سوال، کونین کی گولیاں کس پیڑ کی چھال سے بنائی جاتی ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 سنکونا نام کے پیڑ سے یہ دوائی بنائی جاتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ استعمال کس میں ہوتا ہے؟ ملیریا کی دوا بنانے میں سب سے پہلا اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک جنگل تھا، وہاں پہ ایک بزرگ رہتے تھے، تو وہ بہت دنوں سے بیمار تھے، اور یہ پیڑ انہیں اب بہت دن سے بیمار تھے تو انہیں پیاس لگی ہوگی، تو وہ اپنی کوٹری سے نکل کر دریا جو تھا ان کے گاؤں کے جھوپڑی کے پاس وہاں پر گئے، اور انہوں نے اس تالاب کا پانی پی لیا، اس دریا کا۔ اس دریا میں یہ جو سنکونا نام کا پیڑ تھا یہ گرا ہوا پڑا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ پانی پیا وہ آ کر اپنی جھوپڑی میں لیٹے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے دوسرے دن۔ تو تب لوگوں نے ایجاد کیا، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ سنکونا نام کا درخت ہے اور اس سے ملیریا کی دوا بنائی جاتی ہے، جس کو کونین کہتے ہیں۔ اگلا سوال، لفظ میراثی کے کیا معنی ہیں؟ میراثی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 خاندانی پیشہ یا کوئی رویہ جو آپ کا پشتینی کام ہو۔ اگلا سوال، داستان تاریخ اردو کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 حامد حسین قادری۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کس خاتون گلوکارہ کو بھارت رتن سے نوازا گیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 ایم ایس سبھا لکشمی۔ یہ بھی آپ کا 8th کلاس کی جو ٹیکسٹ بک ہے NCERT کی، اس میں ان کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، واردات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال، حبیب تنویر نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کس شعبے کے کلاکاروں کو روشناس کرایا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 چھتیس گڑھ۔ ہمارا یہ کوشچن چھوٹ گیا تھا، نظم ہر انسان برابر ہے کس نے لکھی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 مظفر حنفی۔ ظرافت اور تنقید کس کے تنقید کا مضامین کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 احمد جمال پاشا۔ اگلا سوال، سبق صبر کا پھل کا تعلق کس سے ہے؟ یہ صبر کا پھل جو ہے یہ ایک نظم ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 1۔ اس میں بچوں کو اس صبر کا پھل یہ ہے کہ پھل پکنے تک بچوں کو صبر سکھایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کا پھل دیکھ کر جی للچاتا ہے تو کسی سے بغیر اجازت کے، بغیر کسی سے پوچھے بنا آپ کو اس کے پھل کو، اس کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال، چرن داس چور کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 حبیب تنویر۔ اگلا سوال، گارو کس صوبے کی ایک قبیلائی ذات ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 یہ میگھالیہ کے گارو، اور اس کے دو وہ ہوتے ہیں پونگا سیپا اور
ایک اور کچھ نام ہے، وہ 2 ان کے سردار ہوتے ہیں، اور یہ 2 قبیلائی ذات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ہی اپنے قبیلوں میں شادیاں کرتے ہیں اور قبیلوں میں ہی اپنی زندگی پہاڑوں پر گزر بسر کرتے ہیں۔ میگھالیہ کے پہاڑوں کی بات ہے یہ۔ اگلا سوال، جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے شخص کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 حضرت علی۔ اگلا سوال، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ کہا ہے۔ یہ 7 کلاس کا چیپٹر ہے تاج محل آگرہ کا سفر، جس میں آگرہ ایک بچی ہوتی ہے جو آگرہ کا سفر کرتی ہے اور وہ تاج محل گھومنے جاتی ہے، اس کے بارے میں اس خط میں اپنی بہن کو خط لکھتی ہے وہ، تو اس میں تفصیل سے بتاتی ہے، تو وہ اسی میں تاج محل کے لیے یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ تاج محل جو ہے وہ آنکھ سے محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ کو یہ جو آج کے سوال تھے ایسٹیٹ کے کوشچن پیپر کے پریویس ایئر کے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ ان سے کہیں نہ کہیں ضرور استفادہ حاصل کریں گے اپنے امتحان میں۔ شکریہ۔